بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو دوستو، افغانستان کی صورتحال کچھ بگڑتی ہی جا رہی ہے، جو ہم پہلے بھی کہتے رہے ہیں اور آپ کے ساتھ ڈسکس بھی کرتے رہے ہیں۔ تو 29 فروری 2020 کا معاہدہ تھا طالبان اور امریکہ کے درمیان، وہ تو اب لگتا ہے کہ وہ اب اس کو جہاں تک اس کی بات ہے وہ تو اب کہیں ہوا میں تحلیل ہو گیا شاید، کیونکہ اس معاہدے کے تحت 1 مئی کو باہر تمام جو امریکی فوجوں کا انخلاء ہونا تھا افغانستان سے، اب یہ انخلاء کہیں جا کر 11 ستمبر اس سال پورا مکمل ہوگا۔ لیکن میں ابھی بھی سمجھتا ہوں کہ طالبان بائی اینڈ لارج کوئی مشکل کریٹ نہیں کریں گے امریکہ کے لیے کہ وہ اپنا انخلاء مکمل کرے، اور وہ اس کو ایک قسم کا کہیں گے نہیں اوپنلی، لیکن مشکلات کریٹ نہیں کریں گے، کیونکہ ان کی پالیسی یہی ہے کہ تمام یہاں سے غیر ملکی افواج جو ہیں وہ نکل جائیں اور پھر وہ دیکھیں کیا ہوتا ہے، آگے معاملات کس طرح طے ہوتے ہیں۔ جہاں تک انخلاء کی بات بھی ہے، میں شاید پہلے کہتا رہا ہوں کہ امریکہ اس ریجن کو چھوڑ نہیں سکتا، اور میں ابھی بھی اس بات پہ کسی حد تک قائم ہی ہوں کہ امریکہ کے لیے ریجن بڑا اہمیت کا حامل ہے، اور یہ ہو نہیں سکتا کہ امریکہ اپنے سب کچھ اپنے مفادات کو بالائے طاق رکھ کے اس خطے سے نکل جائے۔ ابھی حال ہی میں امریکہ نے $300 ملین کی امداد کا بھی اعلان کیا افغانستان کے لیے، تو جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر امریکی فوجیں نکل بھی جاتی ہیں تو کم از کم جو مرسنریز ہیں یو ایس، جو بلیک واٹر کے زمانے میں لوگ تھے، وہ کسی نہ کسی صورت میں وہاں ہزاروں کی تعداد میں موجود رہیں گے۔ اور پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو خاص طور پہ 4 جو ایئر بیسز ہیں افغانستان میں، بگرام شمول بگرام کے، ممکن ہے کہ وہاں کچھ نہ کچھ ٹرینرز رہیں امریکہ کی جانب سے، اور وہ ایک سپورٹیو رول میں۔ تو ابھی دیکھنا یہی ہے کہ آگے معاملات کس طرح جاتے ہیں۔ جہاں تک دیکھیے، پریزیڈنٹ جو بائیڈن جب آئے تو انہوں نے ان کے سیکرٹری خارجہ بلنکن نے خط بھی لکھا UN کے سیکرٹری جنرل کو، اور اشرف غنی جو پریزیڈنٹ ہیں افغانستان کے، ان کو بھی، کہ ایک ریجنل کانفرنس ہونی چاہیے۔ چلیں وہ تو ہو گئی، اس کے بعد ایک تھا کہ جی استنبول میں ایک کانفرنس ہونی چاہیے جس میں طالبان اور جو افغانستان کے اسٹیک ہولڈرز ہیں اور ریجنل جو کنٹریز ہیں بشمول انڈیا کے، وہ بھی اس میں شامل ہوں۔ تو وہ اس مہینے ہونی تھی، اپریل میں ہونی تھی، لیکن طالبان نے اس کانفرنس میں جانے سے انکار کر دیا۔ ان کا کہنا یہی تھا کیونکہ امریکہ نے اپنا معاہدہ پورا نہیں کر رہا کہ 1 مئی سے 1 مئی تک اپنی فوجیں نکال لے، تو اب وہ وہاں نہیں جا سکتے۔ تو اب یہ کوششیں ہو رہی ہیں کہ یہ کانفرنس استنبول میں ہی ہو، لیکن اب مئی کے مہینے میں، رمضان کے مہینے کے بعد یہ ہو، اور بہت زور ڈالا جا رہا ہے، پریشر ڈالا جا رہا ہے طالبان پہ کہ وہ اٹینڈ کریں، اور اس طرح انڈائریکٹلی پاکستان پہ بھی پریشر بلڈ ہو رہا ہے کہ آپ طالبان کو راضی کریں کہ وہ آئیں۔ اب طالبان ہمارے انفلوئنس میں کہاں ہیں کہ ہماری بات سنیں، تھوڑا بہت ہم ان سے بات چیت کر سکتے ہیں، لیکن طالبان بڑا اسکلفلی اپنے کارڈز کھیل رہے ہیں، اور وہ چلے بھی جائیں، وہ ممکن ہے استنبول چلے بھی جائیں اگلے مہینے، لیکن وہ جو باقاعدہ ایک انٹرا افغان ایک ٹاکس جو ہونی ہیں، وہ شاید اس طرح نتیجہ خیز ثابت نہ ہوں 11 ستمبر تک، کیونکہ طالبان کی پوزیشن بڑی واضح ہے، اور دوسری طرف اشرف غنی نے بھی ایک قسم کا بیٹ پھینکا ہے، ان دا سینس کہ وہ انتخابات کروانے کے لیے تیار ہیں اگر طالبان ایگری کرتے ہیں، صدارتی انتخابات۔ میرا نہیں خیال کہ طالبان کسی صدارتی انتخابات کی طرف جائیں گے۔ ان کا کہنا یہی ہے کہ اشرف غنی صاحب ایک پپٹ گورنمنٹ ہیں، یہ جو انتخابات افغانستان میں ہوئے سارے فراڈ تھے، تو پہلے وہ اسٹیپ ڈاؤن کریں اور ایک انٹرم نیشنل یونٹی گورنمنٹ بنے۔ اب وہ نیشنل یونٹی گورنمنٹ کو ہیڈ کون کرے گا، وہ تو اب طالبان، میرا نہیں خیال کہ وہ عبداللہ یا اشرف غنی میں سے کسی کو بھی اس انٹرم سیٹ اپ کا ہیڈ بنانے کو تیار ہوں گے۔
تو طالبان جو ہیں بنیادی طور پہ، جو پہلے بھی کہتا رہا ہوں کہ طالبان کی جو طاقت ہے وہ ووٹ نہیں ہے. گو کہ ابھی بھی یہ کچھ پولز یہ بتاتی ہیں کہ تقریباً 11 سے 12% ووٹ وہ لے بھی سکتے ہیں. لیکن بہرحال یہ اوپینین پولز ہیں، اس کو میں زیادہ اتنی اس کو اہمیت نہیں دیتا. لیکن یہ بات اپنی جگہ درست ہے کہ طالبان اس وقت کا انتظار کر رہے ہیں جب کہ ساری جتنی بھی افواج ہیں بیرونی وہ وہاں سے نکل جائیں گی افغانستان سے، اور پھر طالبان کوشش کریں گے کہ آہستہ آہستہ افغانستان پہ اپنا کنٹرول مضبوط کریں اور بڑھائیں. گو کہ یہ اس وقت اتنا آسان نہیں ہوگا، کیونکہ بہرحال پچھلے 16-17 سالوں میں جو افغانستان نیشنل سیکیورٹی فورسز ہیں اس پہ بلینز اینڈ بلینز آف ڈالرز اس پہ خرچ ہوئے ہیں، اور وہ بہرحال کچھ نہ کچھ تو ریزسٹ کرے گی. گو کہ اتنا طالبان کا جو ہے گریلا وار فیئر کا کانسیپٹ ہے، لیکن وہ ساتھ ساتھ یہ ہے کہ جو ٹیریٹری ان کو مل رہی ہے وہ اس پہ اپنا تسلط بھی کنسالیڈیٹ کر رہے ہیں. تو ممکن ہے کہ یہ پروسیس جو ایک انارکی کی سچویشن، سول وار کی سچویشن زیادہ عرصہ لے لے، 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، 3-4 سال، لیکن ہمارے لیے، پاکستان کے لیے تو مشکلات پیدا ہوں گی. کیونکہ دوسری طرف جہاں تک میری اپنی اسیسمنٹ ہے، بھارت ابھی تیار نہیں ہے. گو کہ ممکن ہے کہ بیک چینل پہ کچھ ہمیں ایشورنسز دی ہوں کہ افغانستان پہ وہ جو مداخلت کر رہے ہیں پاکستان وہ اب نہیں کریں گے، لیکن یہ ساری باتیں ہیں فی الحال. کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ بھارت نے افغانستان اپنے ایسٹس بنائے ہیں پچھلے 16 سالوں میں. انہوں نے بہت سی ایسی آرگنائزیشنز پہ خرچ کیا ہے، انکلوڈنگ TTP، BLA، BRA، یہ جتنی بھی بینڈ آرگنائزیشنز ہیں، اور جو خاص طور پہ بلوچستان کو، CPAC وغیرہ کو انڈرمائن کرنا چاہتی ہیں، تو ان پہ بہت خرچ کیا ہے بھارت نے. تو بھارت ابھی پاکستان کو اتنی آسانی سے تو پلیٹر میں رکھ کے افغانستان نہیں دے دے گا. $3 بلین کی ان کی وہاں انویسٹمنٹ ہے. تو حالات، اور پھر طالبان کا کیا رجحان ہوتا ہے انڈیا کی طرف، یہ بھی ایک بڑا اہم معاملہ ہے. کیا بھارت طالبان کے ساتھ بالآخر انگیجمنٹ کرے گا ان کے ساتھ؟ تو یہ تمام چیزیں ہیں جو ہیں کویسچنز ریز کرتی ہیں. لیکن اگر طالبان ایونچولی پریویل کر گئے افغانستان میں، اور میرا اپنا خیال یہ ہے کہ طالبان اس دفعہ کے وہ طالبان نہیں ہوں گے جو 1990s میں تھے. طالبانائزیشن اگر ہو بھی گی تو وہ سافٹ ورژن ہوگا 1996 کے طالبانائزیشن کا. طالبان اس طرح نہیں معاملات کریں گے جو پہلے کرتے رہے ہیں. تو اور ان طالبان کے ساتھ امریکہ اور ویسٹرن دنیا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوگا کہ ان کی حکومت کو مانیں اور پھر ان کے ساتھ انگیج بھی کریں. تو یہ تمام معاملات ہیں. ابھی دیکھنا یہی ہے کہ اگر جو کانفرنس اگلے مہینے اگر ہو جاتی ہے اور اگر طالبان ایگری کر جاتے ہیں کہ اس میں وہ شرکت کریں، تو اس کے بعد پھر کیا نیکسٹ اسٹیپ کیا ہوگا. تو ایک پیچیدہ صورتحال ہے اس وقت، اور پاکستان کے لیے یقینی طور پہ مشکلات زیادہ بڑھیں گی اگر کچھ انٹرا افغان ایگریمنٹ نہیں ہوتا، جس کے چانسز بہت کم لگ رہے ہیں ان اینی کیس. تو انشاءاللہ آپ سے بات چیت ہوتی رہے گی. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.